یہ جو وطنیت کا بت ہے، سب سے پہلے پاکستان کہ جناب کشمیر کے لوگ جو ہیں، کشمیر کے لیے جو ظلم ہو رہا ہے، کشمیریوں کو خود چاہیے کہ سوچیں اپنے لیے۔ نہ میرے عزیزان، اسلام کے پاس جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان قوم ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو دشمن چاہتا ہے کہ ہم شیعہ بن کے سوچیں، ہم سنی بن کے سوچیں، ہم پاکستانی بن کے سوچیں، ہم فلسطینی بن کے سوچیں، اور ہم مسلمان بن کے نہ سوچیں۔ یہ دشمن کی سوچ ہے کہ دشمن ہمیں اس فکری اختلاف میں ڈالنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے گا، مذہبی فرقہ واریت اور یہ جو نیشنلزم اور سب نیشنلزم کا نظریہ ہے، یہ دور حاضر میں جو باطل قوتیں ہیں ان کا سب سے بڑا پاور پوائنٹ ہے۔ ہندوستان اس وقت چاہتا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں وہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ سوائے زبانی جمع خرچ کے ایک اخلاقی تائید کے ان کے کوئی عملی مدد نہ کریں۔ اس واسطے ان کو یہ نظریہ دیا جائے کہ بھئی کشمیر آزاد کروانا ہے تو یہ کشمیریوں کا کام ہے، وہ کریں اس کام کو، باقی حضرات جو ہیں وہ صرف ایک جائیں اور جا کے یونوں میں ایک تقریر کر دیں۔ اسلام اس قسم کے کسی نظریے کا قائل نہیں۔ ہمیں تو حکم ہے کہ اگر کوئی مظلوم جو ہے وہ صدائے استغاثہ بلند کرے، اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچے، اور اب کانوں تک پہنچنے سے مراد فزیکل نہیں، اس موبائل کے ذریعے سے میں تک آ گئی، اور میرے پاس وسعت امکان ہے، قدرت ہے کہ میں اس کو اس ظلم سے نجات دلا سکتا ہوں، اور میں اگر اس کے باوجود بھی خاموش رہوں تو حضرت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زیبا ہے کہ وہ حساب و کتاب کی منزل میں تمہیں بھی ظالم کے ساتھ کھڑا کرے۔ جو آدمی قدرت رکھنے کے باوجود بھی وہ اس بنیاد پر کہ جناب میرا کشمیر سے کیا تعلق ہے، یہ دشمن کی سوچ ہے۔ دشمن چاہتا ہے ہم یہ سوچیں۔ ہمیں نصیحت یہ کی گئی ہے کھونا للظالم خصمن وللمظلوم اونا۔ مظلوم کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، دہریہ ہو، اگر وہ مظلوم ہے اور ایک ظالم اس پر ظلم کر رہا ہے اور مجھے علم ہو جائے اس کی صدائے استغاثہ میرے کانوں تک پہنچے اور میں قدرت رکھنے کے باوجود بھی اس کا ساتھ نہ دوں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ تیرا شمار بھی ظالمان کے ساتھ ہے، تو بھی اسی گروپ کا حصہ ہے۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا جو نظریہ تھا ان کا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کوئی ایرانیوں کے لیے آئے ہیں۔ ایران کے اندر بھی جو لبرلز ہیں ان کے یہی نظریات ہیں۔ امام خمینی تو فرمایا کرتے تھے ما برائے مظلومان جہان قیام کردائی، ہمارا جو قیام ہے، یہ انقلاب ہے، یہ تحریک ہے، یہ مظلومان جہان کے لیے ہے، ہم کسی کوئی شیعوں کے لیے، کوئی سنیوں کے لیے، ایرانیوں کے لیے ہم نہیں آئے۔ جو انہوں نے آغا ہاشمی کو بھی کہا، جب آغا ہاشمی نے امام خمینی کو مشورہ دیا کہ جناب آپ یہ جو آپ نے فتویٰ دیا ہے سلمان رشدی کے بارے میں، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ جناب اس فتوے کو واپس لے لیں۔ انہوں نے کہا جی پھر کیوں واپس لے لوں میں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا خلاف ہو جائیں، امام خمینی نے فرمایا پھر کیا کریں گے، یہ ہم پہ حملہ کر دیں گے۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر میں پھر بھی فتویٰ واپس نہ لوں تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں ختم کر دیں گے۔ فرمایا پھر کیا ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا ایران کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ تو امام خمینی نے ایک بڑا زبردست ان کو بات کہی، میں اسلام کا مجتہد ہوں، ایران کا مجتہد نہیں ہوں، میری ذمہ داری اسلام کو، دین کو بچانا ہے، نہ کہ ایران کو بچانا ہے۔ ما برائے مظلومان جہان قیام کردائیں۔ یہ جو فکر ہے یہ دشمن کی سوچ ہے، اس نے ہمارے اندر لوگوں کو خریدا ہوا ہے۔ وہ ہم سے کہتے ہیں تم پاکستانی بن کے سوچو، تمہیں کیا دلچسپی ہے ان باتوں سے، ہمیں فلسطین سے کیا لینا دینا۔ جب ہنڈراس میں امریکہ نے حملہ کیا تو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے وزیر اعظم کو ہنڈراس بھیجا، اس وقت حالانکہ وہاں تو نہ کوئی مسلمان ہی نہیں رہتا، اور ان سے کہا کہ جا کے اس ملت کو میرا پیغام دو کہ ہم اس ظلم کے خلاف آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔